کوئی صحیح تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. فقد قال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خالی نہ رہے. بابا سے بلند درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین.
دلوں پر ایک پریشانی کا عالم گزر رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ کلام مقدس، کلام مجید، فرقان حمید، اس کی جو توہین کی گئی ہے، بدبخت اور ناعاقبت اندیش لوگوں نے ایسا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا ہے، اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس حاضری کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں پکا اور سچا صحیح معنی مسلمان بنائے۔ آمین۔ کیا مطلب؟ مسلمان تو ہم ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور مضبوطی عطا فرمائے، ہم پکے بھی ہو جائیں۔ مسلمان تو ہیں لیکن پکے بھی ہو جائیں۔ دلی میں ایک فقیہ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ایمان اور اسلام کیا ہے، تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ایمان ہے اللہ کو ماننے کا نام، اسلام ہے اللہ کی بات کو ماننے کا نام۔ ایمان ہے اللہ کی ذات کو ماننے کا نام اور اسلام ہے اللہ کے فرمان کو ماننے کا نام۔ ہم مسلمان تو ہیں، دعا کرے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہم پکے اور سچے مسلمان بنیں۔ آج عالم کفر ہمیں چیک کر رہا ہے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں، ہم مضبوط ہیں کہ کمزور ہیں، ہم اپنے ایمان میں کتنے ہیں، وہ ہمیں چیک کر رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہم کسی حالت میں ہیں، ہم کمزور ہیں کہ مضبوط ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مہینے کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، 18 تاریخ، اور یہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ دعا کریں آنے والا سال اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کے لیے خیر و بابرکت بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سننا، یہ سنت ہے آقا انعامدار مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات۔ اور قرآن مجید کو عظمت و شان والی کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا، بندہ تب اس سے محبت کرتا ہے تب جب اس کے نزول کا بھی بندے کو پتا ہو۔ اللہ نے ساری کائنات بنا دی، آسمان بھی بن گئے، زمین بن گئی، مخلوقات تیار ہو گئی، سارے نبیوں کا سلسلہ چل پڑا، نبی چلتے آئے، ہر نبی آتا گیا، لیکن
تھے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ۔ اللہ کی ذات پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کا خالق، اور اس کا کلام بھی اسی طرح عمدہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی کو عرش معلیٰ پہ بلایا، وہاں گئے جہاں سواری بھی رک گئے، وہاں گئے جہاں سارے انبیاء نیچے، وہاں گئے جہاں سارے فرشتے چلتے چلتے، آخر میں جبرائیل امین بھی نیچے۔ آگے سفر ہوا، جہاں سفر کے درمیان میں ایک اللہ تھا اور ایک اللہ کا حبیب، وہاں کوئی تیسرا نہیں۔ کہاں گئے؟ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تیر کمان کے کمان پھرنے کے بھی قریب وہاں گئے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا میرا حبیبہ، یہ جو میرا کلام ہے نا، یہ میں نے آپ کے علاوہ آج تک اس سے پہلے اس جیسا کسی کو نہیں دیا۔ میرا حبیب، میرا کلام آج تک، آج سے پہلے اور آئندہ بھی یہ کسی کو کلام نہیں مل سکتا۔ یہ صرف اور صرف آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے میں نے متعین کیا۔ ایک رات میں اللہ نے اتنا سفر فرما دیا، سارے معاملات چلے، اور یہ بھی فرما دیا کہ میرا حبیبہ، کہ میں نے آپ کو یہ انعام دیا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اور وہاں فرمایا جہاں کوئی اور بھی، جہاں کوئی اور بھی، کوئی بولا بھی اور وہاں کوئی وہ جا سکتا ہی نہیں، کہتے جا گیا نہیں، کہتے جا سکتا ہی نہیں، کسی کو جرأت بھی نہیں، اس لیے کہ وہاں پر کیا عاشق اور معشوق کے درمیان میں تعلق قائم تھا، حبیب اور محب کے درمیان میں ایک تعلق ہے، اور وہاں پر کوئی جا سکتا ہی نہیں۔ ہاں، جس کو وہ بلا لے اس کو کوئی روک سکتا ہی۔ اور وہاں پر یہ فرمایا کہ میرا حبیبہ، میں نے تیرے لیے یہ رکھا تھا، کسی اور کے لیے، کسی اور کے لیے۔ آج زبان سے بولے نا تاکہ کفر کو بھی پتہ چلے یہ مسلمان قرآن والے ہیں، کسی اور کے لیے۔ اور یہ اللہ کی کتاب، اس نے اپنا ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ ہر کتاب نازل ہوئی ایک لمحے میں، اور اس کو نزول میں لگے 23 سال۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ہے کہ اس کتاب کو نازل کیا گیا عربی میں۔ اس کتاب کو نازل کیا گیا عربی میں۔ اس کے نزول کے وقت میں اللہ نے یہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا قرآن ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہ نازل بھی فرما دی، اپنے حبیب تک پہنچوایا، اتنا لمبا عرصہ گزروایا، لیکن جب باری آئی پڑھنا کیسے ہے، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، میں نے استاد بھیجا ہے تمہارے پاس،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ایمان والے ہو، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والے تم پر میں نے احسان کیا کہ کلام بھی بھیجا، کلام پڑھانے والا استاد بھی بھیجا۔ قرآن مجید نازل ہوا عربی میں اور استاد بھی بھیج دیا۔ عرب ہیں، پڑھنے والے تو ہیں، استاد کی ضرورت کیا؟ عربی ہیں، وہ سمجھتے ہیں، زبان ان کی ہے، لیکن استاد بھی بھیجتے۔ ابو بکر عربی تھے نا؟ ابو بکر بولو، ابو بکر کون تھے؟ عربی۔ عمر بن خطاب عربی، عثمان غنی عربی، مولا علی پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یہ حضرات کیا ہے؟ عربی، باوجود جاننے کے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور اسی طرح یاد کیا ہے، اور آج تک لفظ بلفظ ہمارے پاس پہنچا۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 کتنا ہو گیا؟ ہجرت مدینہ تو ہوا 1444 ہجری، اور یہ اختتام تو ہے، اور اس سے پہلے 13 سال اور بھی ہے۔ کتنا ہو گیا؟ 1453 کتنا ہو گیا؟ 1453 1453 سال۔ کتنا ہو گیا؟ 1453 سال ہو گئے ابتدائی نزول سے، اور 23 سال اس کے درمیان میں نزول کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے درمیان میں ایک لفظ میں ذرا برابر زیر اور زبر میں تبدیلی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس کے لیے اپنی جان کو لڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ یاد کی، اور یاد کرنے کے بعد خوشی کی۔ کیا خوشی ہے؟ مٹھائی تقسیم کی۔ اس زمانے میں جو ہو سکتا تھا، حضرت عمر جیسا جوان کہ جس کے دبدبے سے جنگل کے شیر بھی ڈرتے تھے، جنگل کا درندہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ کیوں کہتے ہیں؟ عمر کی حکومت ہے۔ اور وہ عمر جب سورہ بقرہ کو یاد کر لیتا ہے، اس کے بعد مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ میرے رب کا فضل ہوا کہ عمر نے سورۃ بقرہ یاد کر لی، باوجود عربی ہونے کے۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں جی میں نے بڑا سیکھا ہے، جی مجھے بڑا علم ہے، میں نے فلانا ترجمہ پڑھا ہے، اس سے مجھے بڑا علم آ گیا۔ کتنا آیا؟ کہتا بہت بڑا ہوا۔ کتنا ہوا؟ کہتا بہت بڑا ہوا۔ ابھی پتہ بھی نہیں پتا نا۔ ایک پنجابی کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، علامہ سید شبیر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ آباد کے علاقے میں۔ تو ان کا ایک پنجابی میں خطاب تھا، تو جو مجھے اس وقت میں ایک مولانا صاحب نے ٹرانسلیشن کر کے اردو میں بتایا، تو آواز بہت آہن سے رہی تھی، تو میں نے پوچھا یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا تھا میرے آگے، میں اس کے پیچھے، نہ وہ مجھے جانتا تھا نہ میں جانتا۔ پرانے زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے۔ فرمانے لگے کہ میں اور جگہ پہ جانا تھا، میں جا رہا ہوں، کھیتوں کا سفر ہے، ایک آدمی نے نہر کا پانی لگایا ہوا ہے، دوسرے کو کہہ رہا ہے یار تیرا ٹائم اوپر ہو گیا تو آیا کیوں نہیں، تیرے پانی کی باری ہے۔ اس نے کہا میں بات سننے گیا تھا،
میں بات سننے گیا تھا. انہوں نے کہا کس کا؟ کہتے ہیں ادھر سنا ہے شبیر شاہ حافظ آبادی آیا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہتے آج تو شبیر شاہ حافظ آبادی نے پنجابی میں کہا اس نے منج کوٹ دیتی ہے. اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا منج کوٹ دیتی ہے. اس نے کہا کیا کہا؟ کہتے آج بس نہیں پوچھ بہت کچھ کر دیا. اس نے کہا کیا کیا؟ کہتے پتہ مجھے بھی نہیں ہے، پتہ مجھے بھی نہیں ہے. اور ہمارا حال بھی وہی بن گیا. ہم قرآن والے ہیں، نام لیتے ہیں قرآن مجید کا، جس سے پوچھو مجھے تو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. تجھے کتنا پتہ ہے؟ کتنا سمجھتا ہے؟ کہتے بہت پتہ ہے. اچھا یہ بتا کہ جب باپ کی اولاد ہو تو بیٹی کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ باپ زندہ ہو تو بیٹی کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ باپ مر جائے تو کتنا بنتا ہے؟ جو بہت بڑے غلط فہمی ہے. یاد رکھنا، باپ کی اگر زندگی میں باپ مال تقسیم کرے گا تو بیٹی کو دے گا آدھا اور بیٹے کو دے گا. اپنی زندگی میں کرے گا تو کرے گا برابر برابر. اگر 5 ایکڑ زمین ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، سب کو 1-1 ایکڑ دے گا. باپ اپنی زندگی میں دے گا تو برابر برابر دے گا. اگر مرے گا تو ان کو آدھا ملے گا، بیٹیوں کو آدھا ملے گا. زندگی ہے، زندہ ہونے کی صورت میں تو کتنا ملے گا؟ برابر برابر ملے گا. اس لیے کہ باپ بادشاہ ہے، اللہ نے اس کو طاقت اور قوت دی ہے، اللہ نے اس کو اپنا دبدبا دیا ہے. اب اپنی اولاد میں برابری کرے، وہاں پر آدھا والا معاملہ نہیں. ہاں جب باپ مر جائے گا تو مر جانے کے بعد اس کو ملے گا آدھا، پورا بیٹی کو نہیں ملے گا. اور ہم نہ زندہ دیتے ہیں، نہ زندگی میں دیتے ہیں، نہ مرنے کے بعد دیتے ہیں. نہ زندگی میں دیا، نہ مرنے کے بعد دیا. بیٹیوں کو محروم کر دیا. اور پھر اس کے بعد میرے علاقے میں تو ایسا ہے، ہمارے علاقے میں اچھے مجھے نہیں پتا کسی کے حالات. ہماری مسجد کا کمیٹی کا صدر صاحب مجھے اگلے دن ملا تو مصلی کے امام کے پیچھے کھڑا تھا. میں نے کہا ظالم صاحب پڑھ کر تو ادھر قریب نہ کھڑا کرو، ادھر جا کے کھڑا. وہ میری طرف دیکھتا. میں نے کہا تو حج پہ گیا تھا؟ کہتا ہاں. میں نے کہا صحیح سے بتا، تو جاتے ہوئے پہلے بیٹیوں کو محروم کیا، بیٹوں کو زمین دی، اب مصلی پہ امام کے پیچھے کھڑا ہے. ظالم ادھر دباؤ کھڑا ہو. تو کون لگتا ہے امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا؟ امام کے پیچھے تو وہ کھڑا ہو جو امام کو کوئی مسئلہ بن جائے تو امام کے مصلی پر کھڑا ہو جائے. اگر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی، اس زہر کا اثر ہوا تو رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو آگے کھڑا کیا، جس کے بارے میں اللہ کے فرما رہے والسابقون الاولون من المہاجرین. سبقت کرنے والوں میں مہاجرین میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. اس کی گواہی کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ کھڑا ہو. قرآن مجید کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم مدینے والے کو مانتے ہیں، مدینے والے کی نہیں مانتے. کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو کہتے ہیں، مسلمانوں والے کرتوت نہیں کرتے. کام وہ کریں جو مسلمانوں والے ہو. کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو ہے، بن کر دکھا. اللہ نے فرمایا ہے نماز پڑھ، اس کو پڑھنا نہیں. کہتے ہیں میرا رب وہ ہے. اللہ کی ماننے نہیں، اللہ کو مانتے ہیں. قرآن کی ماننے نہیں، قرآن کو مانتے ہیں. اس لیے آج ہمارے اوپر ظالم کفر ڈاکہ ڈالتا ہے. آج اس کو جرأت ہوئی ہے. جب گھر میں 2 بھائی لڑ پڑے تو تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے کہ آج ان کی لڑائی ہے، میں فائدہ اٹھاؤں. جب گھر میں
لڑائی ہوتی ہے تو تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی لڑائی ہو گئی ہے، ایمانداری سے بتایا جائے کہ مسجدیں بن رہی ہیں، مسجد ہر گلی میں دوسری تیار ہے، اور ہر بندہ تیار ہے میری محلے میں بھی مسجد بن جائے۔ پڑھے گا نماز تیرا ابا؟ کون پڑھے گا؟ مسجد میں اے سی بھی لگا ہوا ہو، قالین بھی بچھا ہوا ہو، اور سارے سہولیات بھی ہوں، پھر کہتا ہے اب میں نماز، چلو جمعے کو آ جاؤں گا، اس جمعے نہیں آیا اگلے جمعے آؤں گا، اگلا جمعہ نہیں آیا جی اب عید والے دن آ جاؤں گا۔ یہ چاند چڑھے گا عید کو، پتہ نہیں ادھر چڑھے گا کہ قبرستان چڑھے گا، یہ تو پتہ نہیں۔ ہم کہتے کیا ہے؟ ہم سنی ہیں، سنی تو ہیں لیکن سنیوں والی کر کے دکھائیں، سنی ہیں سنیوں والی کر کے دکھائیں۔ عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے کہ جن کو انگریز نے خنزیر کی کھال میں بند کر کے زندہ اس لیے جلایا کہ یہ لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، اس لیے زندہ جلا دیا گیا، لکڑیوں پر رکھ کے زندہ جلا دیا، خنزیر کی کھال میں بند کر کے، اور راکھ راکھ کر دیا، اور اس کی راکھ بھی دریا میں ڈال دی کہ یہ جو فضل خیر آبادی ہے اس کے راکھ سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے گی، یہ مسلمان کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی راکھ کو دیکھ کر پھر بھی اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، ان کا ایک مرید تھا جو زمانے میں کسی محکمے میں چپڑاسی تھا، تو مضبوط تھا، تو وہ راستے سے گزرتا تھا، اس زمانے میں پیدل یا گھوڑے پر سفر ہوتے تھے، اور اس زمانے میں یہ گزرنے لگا تو یہ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ داڑھی بھی رکھ لی، سر پر امامہ شریف بھی باندھ لی، تو کیا ہوا کہ ایک دن گزرا تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں، جنازہ پڑا ہے، میت رکھی ہوئی ہے اور لوگ بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے منتظر بیٹھے ہیں، ہماری نظر میں آپ اچھے انسان ہیں، ہمارے اس مرحوم کا جنازہ پڑھا دو۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھا دیتا ہوں۔ وہ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کا قرآن سیکھتے تھے اور دینی اور شرعی مسائل سیکھتے تھے، اور پھر اپنی ڈیوٹی کرنے بھی جاتے تھے کسی محکمے میں۔ تو اس وقت میں جب انہوں نے جنازہ پڑھایا، دل میں خیال آیا میری ڈیوٹی کا ٹائم ابھی کافی ہے، میں یہاں سے کیوں واپس مڑوں، چلو قبرستان میں چلا جاؤں، تدفین کرا کے دعا مانگ کے پھر واپس چلا جاؤں، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ان کی جیب تھی آگے میں، وہاں پر ان کا ایک پاس بنا ہوا تھا، جہاں محکمے جاتے تھے وہ ہائی قسم کا محکمہ تھا، پاس کے بغیر اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ خود قبر میں چلے گئے، اس بندے کو اتارا، اس بندے کو اتارا، اور اتارنے کے بعد جب وہاں سے نکلنے لگے تو ان کی جیب سے وہ کاغذ پاس نکلا، اس میت کے اوپر گر گیا، دفن کر دیا۔ ادھر سے چلے گئے، جب دفتر کے باہر گئے تو انہوں نے کہا پاس جیبیں کھولی تو دیکھا نہیں۔ واپس آتے ہیں، اس گاؤں میں آئے، لوگوں سے کہا یار مجھے نہ یاد آتا ہے جب میں دفن کرنے لگا تھا تو اس وقت میں کیا ہوتا؟ کہتے ہیں اس وقت میں مجھے محسوس ہوتا ہے میری جیب سے گر گیا، میری جیب سے گر گیا ہے، لہذا مجھے تھوڑا سا اجازت دو، میں قبر کو کھول کے میں اندر سے اپنا پاس لے لوں، اس لیے کہ ابھی ابھی دفن کیا ہے، کوئی پرانی میت تو ہے نہیں، ابھی ابھی دفن کیا ہے، کھول لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے بہت بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہے،
کہ آپ نے جنازہ پڑھایا، ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے، لہذا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں، قبر کو کھول کے تیرا پاس نکال لیتے ہیں، اس لیے کہ تیری روزی کا مسئلہ ہے، نوکری ہے، چلو پاس مل جائے۔ تو یہ بزرگ جب کھلواتے ہیں تو اندر دیکھا تو گلاب کی پتیوں کے پھول ہی پھول ہیں۔ قبر میں دیکھا تو گلاب کی پتیوں کے پھول ہی پھول ہیں، اور جہاں تک نظر آتا ہے قبر ہی کھلی ہوگی۔ یہ وہاں سے نکلے، اپنے پاس دیکھا تو اس کی کفن کے اوپر پڑا تھا، اٹھایا اور جیب میں لیا، پھر بند کر دیا۔ ان کے گھر میں چلے گئے، پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کے گھر کا کوئی فرد مجھ سے ملاقات کروا دو۔ انہوں نے کہا اس کی بیوہ ہے، اس سے ہم ملاقات کرواتے ہیں، چلو۔ اس کی بیوہ سے ملاقات کروائی، اس سے پوچھا کوئی بات اس کی خاص جو عبادت ہو، میں نے دیکھا کہ آج اس کی قبر میں پھولوں کی پتیاں ہیں، کیا وجوہات ہے؟ وہ سوچتی، کہنے لگی بس مجھے پتہ نہیں ہے، میں بھی پڑھی ہوئی نہیں ہوں، ہمارے گھر میں ایک کتاب ہے، وہ اس کو دیکھتا تھا اور اس کی لینوں پر ہاتھ رکھتا تھا اور اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ لین پر ہاتھ رکھ کے کہتا تھا سچ فرمایا۔ لین پر ہاتھ رکھتا، کیا کہتا؟ یہ بھی سچ فرمایا۔ پھر لین پر ہاتھ رکھتا، کہتے یہ بھی سچ فرمایا۔ ساری لینوں پر اسی طرح روزانہ ہاتھ رکھتا تھا، پڑھتا مجھے بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے دکھاؤ، دکھایا تو قرآن مجید فرقان حمید اس نے لپیٹ کے کئی غلافوں کے اندر رکھا ہوا تھا، اور وہ صبح کے وقت میں کھول کے پڑھنا نہیں آتا تھا، لینوں پر ہاتھ رکھتا تھا، یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، اسی طرح کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر میں یہ معاملات سنا۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، قرآن مجید والے بنو، قرآن مجید کی بات بھی ماننے والے بنو، قرآن مجید کو ماننے والے نہیں، قرآن مجید کی ماننے والے بھی بنو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے کلام میں کیا آیا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ حضرت مولا علی پاک سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ سے کلام کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ سے ملاقات کا طریقہ کار کیا ہے۔ مولا علی پاک نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لو تو اس سے اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ کی کتاب کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ سے کلام ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ قرآن مجید پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ بولو بھائی، وہ پیچھے والا ہے قرآن مجید یہ گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو بند کر کے رکھنا ہے، یہ تلاوت بھی کرنی ہے، اس کی تلاوت بھی۔ اور آج عالم کفر اس لیے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کچھ ہاتھ کرنے اس لیے کر رہا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن مجید سے تعلق ختم کر۔ پہلے میں کئی بار بتایا ہمارے علاقے میں رواج ہوتا تھا، غربت کا علاقہ آج بھی ابھی بھی رواج ہے کہ جب بچوں کے کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر چونکہ سسٹم تھوڑا سا چینج ہے، وہاں پر کپڑے لینے کے لیے مرد جاتے ہیں، تو جاتے ہیں عورتیں یہ بھی ذمہ لگاتی ہیں ہمارے گھر میں اتنے قرآن مجید ہیں، بچوں کے کپڑوں کے ساتھ قرآن مجید کا غلاف بھی لے آنا۔ پہلے غلاف لیتے ہیں، اس کے بعد پھر لیتے ہیں بچوں کے کپڑے۔ اور پرانے زمانے میں لوگ ایسے ہی کرتے تھے کہ پہلے بچوں کے کپڑوں سے قرآن مجید کا غلاف لیتے تھے، اس کو لپیٹ کے رکھتے تھے اور سینے سے لگاتے تھے۔ اب قرآن مجید کا غلاف ہم نے اتار لیا، محبت ہماری ختم ہو، بس ہم نام کے ہیں، قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، قرآن مجید کی نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عالم کفر ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی مانتے تو آج کفر کو جرأت نہ پڑتی ہمارے اوپر ہاتھ اٹھانے کی۔ آج ہمارے جذبات سے اس لیے کھیل رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی نہیں مانتے، اور ہم میں سے ہر بندہ مفتی ہے، نماز پڑھنی آتی نہیں اور فتوے بڑے ہیں، فلانا ایسا فلانا ایسا۔ تو بتا تو کیسا ہے، اپنے بارے میں تو بتا، تو اپنی حیثیت تو بتا، تیری حیثیت کیا ہے، تو کتنا بڑا مسلمان ہے۔
اور تیری حیثیت کیا ہے؟ خدا را آج فتووں کی وجہ سے امت بٹ گئی. پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ لو، کیا یہ قوم میں اتنے لوگ ہیں؟ یہ تو ایک محلے کے اتنے لوگ نہیں بن، زیادہ ہے. یہ کیوں ہو گئے ایسے؟ اس نے کہا وہ کافر، اس نے کہا وہ کافر، اس نے کہا وہ کافر، سارے تو ہو گئے کافر. مسلمان کون ہے؟ کون ہے مسلمان؟ جو کہتے ہیں مسلمان ہو اس کو قرآن مجید خود کو نہیں پڑھنا آتا. کیا ہمیں یہی درس ملا ہے؟ مدینے کے منبر سے یہی درس ملا؟ سنو، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. حضور نے ارشاد فرمایا، ابی آج اللہ نے مجھے فرمایا ہے ابی کو کہو میرے منبر پر چڑھ کر قرآن مجید سنائے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے، عرض کیا حضور کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ ابی کو کہو کہ ابی قرآن مجید سنائے. حضور نے ارشاد فرمایا ابی تیرا نام اللہ نے عرش پہ لیا ہے. فرمایا ابی کو کہو آج تمہیں قرآن مجید سنائے. جب بندہ قرآن والا بنتا ہے تو پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کو فرمان پہنچتا ہے کہ تم اس سے قرآن سنو. ایک دفعہ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں. حضور تشریف لائے، ان کو پتہ نہیں ہے، پیچھے بیٹھ گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا حبیب قرآن سن رہا ہے، متلذذ ہو رہے ہیں. اور جب دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے قرآن مجید کو بند کرنے لگے ہیں، اب اپنی تلاوت کو ختم کرنے لگے ہیں، اختتام کر کے اب دعا مانگنے پہ آ گئے ہیں، تو اس وقت میں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے چلے گئے. ابو موسیٰ اشعری کو پتہ نہیں کہ میرے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیچھے تشریف فرمایا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ابو موسیٰ ادھر تشریف لاؤ. آئے، حضور نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ تیری کلام سن کر آج میں نے تجھ سے اللہ کا کلام سنا، مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ یاد آیا. آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری اشش کر اٹھے، خوش ہو گئے کہ رحمت والا نبی مجھ سے قرآن سنتا. عرض کیا حضور اگر مجھے پتا ہوتا میں اور اچھے انداز سے پڑھتا، ابھی تو میں ویسے انداز میں بیٹھا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے سن رہے ہیں، پھر میں اور اچھے انداز سے پڑھتا تاکہ مجھ سے اللہ کا حبیب راضی ہو جائے. جس پر اللہ کا حبیب راضی ہو گیا اس پر اللہ بھی راضی ہے. جس پر اللہ کا حبیب راضی اس پر اللہ بھی. اس لیے ہم مسلمان قرآن مجید کو پڑھنے والے بن گئے. قرآن مجید سے تعلق قائم کرو، قرآن مجید سے وابستگی اختیار کرو. جن لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے اللہ ان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے. پرانے بادشاہوں کے سرائے ہوتے تھے، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ آنے لگے تو اس کے سرائے کے سامنے ایک فٹ پاتھ ہوتا تھا جہاں پر بادشاہ کا گھوڑا باندھا جاتا تھا. تو وہاں دیکھا ایک فقیر سویا ہوا ہے گھوڑا باندھنے والے فٹ پاتھ پہ، اور بادشاہ کا سرائے ہے، وہاں پر بادشاہ آنے والا تھا، انتظام تھا. لوگوں نے کہا اٹھ جائے ملنگ، لیکن وہ اٹھا نہیں. کسی کے دل میں خیال آیا کوئی اللہ والا نہ ہو، اس کو جھڑکے بھی نہیں. اتنی دیر میں بادشاہ آیا، اتنی دیر میں بادشاہ آیا اور آ کر اس نے پاؤں سے اس کو پاؤں مارا. اور جب اس کو مارا اس نے دیکھا ایسے کہ جس طرح کوئی بندہ نیند میں سویا ہوتا ہے تو یکدم اٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں صحیح نہیں کھل رہی ہوتی. اس نے کہا پتہ ہے تجھے کون ہوں میں؟ تو اس فقیر نے کہا تو مجھے اب کا پوچھتا ہے؟ مجھے اس وقت کا بھی پتہ ہے جب تو نہیں تھا، مجھے اس وقت کا بھی پتہ ہے جب تو نہیں ہو. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا مجھے تیرا پتہ ہے تو کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ جب نہیں تھا نا ماں اور باپ کے گندے پیشاب سے بنا تھا، یہ تیری حیثیت. پھر اس نے کہا میں تجھے بتاؤں تو کیا ہے؟ تو یہ ہے ایک دن آئے گا
تیرا ہاتھ بھی خالی، سر بھی خالی، پاؤں بھی خالی، درمیان میں گند ہوگا، اور پکڑ کر تجھے وہاں پھینکیں گے جہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں تیری حیثیت یہی ہے۔ بادشاہ اترا اور اس کے پاؤں پڑ گیا، کہنے لگا تو نے آج میری زندگی بدل دی، میری زندگی بدل دی ہے کہ میرے اندر گند ہے۔ آج مجھے چاہیے تھا میرے اندر اللہ کا کلام ہوتا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کا صدقہ مجھے معاف کر دے۔ میرے اندر اللہ کا کلام ہوتا۔ اس لیے جن حضرات نے قرآن مجید نہیں پڑھا، آج سے تہیہ کرو کہ آج عالم کفر ہمارے اوپر اس لیے کر رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ یہ تہیہ کریں ہم ہر روز پڑھیں، ہر روز پڑھیں گے نا، آواز بلند پڑھ گئے نا، ہر روز قرآن مجید کی تلاوت، ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اور دوسرا، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ آج سے پچھلے توبہ کریں اور آج سے قرآن مجید پڑھنے کا سوچیں، آج سے قرآن مجید پڑھنے کا تہیہ کریں کہ ہم نے پڑھنا ہے، زندگی کے آخری لمحے تک پڑھنا ہے، جتنا یاد ہو گیا، جو رہ گیا اللہ معاف کر دے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا آج دل سے توبہ کریں، اللہ کی ذات کے سامنے توبہ کریں اور پڑھنے کا سوچیں کہ آج کے بعد ہم نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ اونچی بات سے بولے نا، تاکہ عالم کفر کو بھی پتہ چلے کہ یہ مسلمان پکے ہیں۔ پڑھیں گے بابا سے بلند، قرآن مجید کو پڑھیں گے، اپنے گھر میں قرآن مجید کو چومیں گے اور اپنے سینے سے لگاؤ گے۔ جس کے گھر میں نہیں ہے آج سے نیا قرآن مجید لے کر اپنے گھر میں لے جائیں گے، اپنے گھر والے قرآن مجید کو غلاف چڑھائیں گے، مسجد میں آئیں گے تو قرآن مجید کو بوسہ دیں گے، تلاوت کریں گے، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے، قرآن مجید کی مانیں گے۔ قرآن مجید کو تو پہلے ہم مانتے ہیں نا، قرآن مجید کی آج کے بعد مانیں گے۔ بابا سے بلند کے ہے قرآن مجید کی مانیں گے۔ اور اسی سلسلے میں ابھی جمعے کے بعد 3:30 بجے قرآن مجید کے جن بدبختوں نے بے حرمتی تھے کی، ان کے خلاف صرف بتانے جانا ہے بات کہ ہم مرے نہیں، ہم زندہ ہیں۔ اپنے اوچھے ہاتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ، ورنہ ہمیں سکھانا بھی آتا ہے۔ ہم ابو ذر